صلی علی محمد صلی علی. السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل. آج بھی ہمارے مہمان ایک ثنا خان ہیں اور انہوں نے اس میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد جواد اعوان. بہت شکریہ جواد، آپ تشریف لائے. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے اور جاننا میں یہی چاہوں گا کہ ثنا خانی کی جانب کب آئے، کس طرح سے شوق ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہم سے جاننے کی کوشش کی کہ اس فیلڈ میں ہم کیسے آئیں. اپنے گفتگو کا آغاز میں ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں مجھے لوگ ثنا خان مصطفیٰ. تو ہر کہانی کی شروعات ہوتی ہے تو ایسا تھا کہ میری امی کہیں سے گزر رہی تھی، ایک بازار تھا وہاں سے گزر رہی تھی، تو وہاں سے کچھ بچوں کی کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کہ کوئی نظمیں یا نعت خوانی پڑھ رہا ہو. تب میری امی نے ویسے ان کو کیوریوسٹی ہوئی کہ میں جا کے دیکھوں کہ یہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں. جب میری امی وہاں تشریف لے گئیں تو وہاں پہ بچے جو تھے وہ نعت خوانی کر رہے تھے. تو میری امی نے مجھے یہ بتایا نا کہ میں نے سوچا کاش میرا بیٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرے. تو انہوں نے وہاں جا کے پوچھا ان سے کہ آپ کا کیا کرائیٹیریا ہے ایڈمیشن کا، یا میرے بچے آ سکتے ہیں یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، کیوں نہیں، یہ تو ہر کسی کے لیے ہے. تب مجھے یاد ہے میں بچپن میں جب میں پہلی دفعہ گیا تو شہزاد مجید بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے تب سے میرا وہ سفر شروع ہوا. آج تک اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو جاری رکھا ہوا ہے اور اتنا نوازا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. تو آپ نے بھی دیگر نعت خوانوں کی طرح کسی اکیڈمی کو جوائن کیا؟ جی بالکل، انجمن خدام اولیاء نعت اکیڈمی کو میں نے جوائن کیا اور پھر وہاں وہ کہتے ہیں نا کچھ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور پھر ان کو پالش کرنا. تو پھر خواجہ غلام فاروق جو کہ میرے محسنین میں آتے ہیں، وہ میرے محسن ہیں، وہ مجھے ہر لمحہ سپورٹ کرتے تھے کہ تم میں سر ہے تو محنت کرو، تم میں سر ہے. وہ مجھے مقابلوں میں لے کے جاتے تھے، محفلوں میں لے کے جاتے تے اور آج آپ کے سامنے ہے سب. تو آپ نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر بھی مقابلوں میں حصہ لیا؟ جی شروع میں جب وہی بات کہ جب کچھ گنگناتا تھا، چاہے وہ گانا ہو چاہے وہ ملی نغمہ ہو، تو اساتذہ دیکھتے تھے کہ یہ بچہ تو کافی ٹیلنٹڈ ہے. تو میں ایف جی میں پڑھتا تھا. ایف جی کا ایک رول ہے، سالانہ ان کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ان میں نعت خوانی بھی ہوا کرتی تھی. تب میں ایف جی کو ریپریزنٹ کرتا تھا اپنے کے پی کے کو. تو اس وقت میں نے آل پاکستان مقابلہ پشاور کی طرف سے لڑا اور الحمدللہ میں نے ون کیا. اور اس کے علاوہ جو دیگر یونیورسٹیز کے مقابلے ہوا کرتے تھے ان میں بھی الحمدللہ میں نے کافی نمایاں پوزیشنز حاصل کی. عباسین آرٹس کونسل کے جو مقابلے تھے ان میں میں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی. اپنے صوبے کے لیول پہ میں نے کافی اچھی پوزیشنز لیں. تو جہاں بھی گئے الحمدللہ اللہ نے سرخرو رکھا. اچھا، عام طور پہ آپ جب سیکھتے ہیں تو ایک تو استاد کا نام ہوتا ہے، جو استاد نے جو کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جی ایک محسن کے طور پہ آپ ان کو لیتے ہیں، لیکن باقی جو نعت خوان پشاور میں تھے کبھی ان سے بھی آپ کو ان سے بھی سیکھنے کا موقع ملا یا ان کو دیکھا آپ نے؟ میں تو ان کو اساتذہ کے ساتھ ساتھ اپنے محسنین میں شمار کرتا ہوں. جیسے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ریڈیو پاکستان پشاور سے بھی میرا کافی تعلق رہا. تو کہیں پہ میں مقابلے میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نور البصر صاحب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، انہوں نے مجھے سنا. پھر میں وہاں سے تو چلا گیا لیکن انہوں نے مجھے کسی طریقے سے کانٹیکٹ میں لیا اور مجھے کہا آپ ریڈیو آؤ. تب میں نے ریڈیو میں آڈیشن دیا اور ریڈیو میں بھی کافی ملی نغمے اور نعت خوانی اور مقابلے، پھر کچھ عرصے کے لیے کمپیئرنگ بھی وہاں سے وہ کی. تو میرے خیال سے وہ میں ان کو اساتذہ کے ساتھ ساتھ وہ میرے محسنین میں بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان تو تخلیق کاروں کی ایک نرسری ہوا کرتا تھا اور آپ نے آج بہت عرصے کے بعد ریڈیو کی یاد دوبارہ ہمیں تازہ کر دی. تو ریڈیو کے جو مختلف پروگرامز ہوتے تھے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے؟ بالکل، شاہین سے ہم نے سٹارٹ لیا اور شاہین سے کے ساتھ ساتھ پھر
جو محفل میلاد ہوا کرتا تھا ویکلی بیسس پہ، ان میں نے کافی حصہ لیا. اس کے علاوہ جو بھی ایونٹ ہوتا تھا، اقبال ڈے ہوتا تھا، محرم اقبال ڈے، جو بھی ایونٹ ہوتا تھا اس ایونٹ کے حساب سے ہم ان میں اگر نغمہ ہوتا تھا تو نغمہ پڑھتے تھے، نعت خوانی ہوتی تھی تو نعت خوانی بھی کرتے تھے. ابھی بھی ریڈیو پاکستان پشاور کی لائبریری میں ہماری کافی ساری نعتیں اور نغمے پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وہاں میں نے کمپیئرنگ بھی کی یونیورسٹی میگزین پروگرام کی. تو جواد یہ بتائیے کہ مختلف محافل میں جب آپ جاتے ہیں لوگوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے جب مختلف نعتان، کیونکہ پہلے تو ایسا بڑا کم ہوا کرتا تھا، اب ماشاءاللہ یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل، کافی ساری وجوہات ہیں. ایک تو پہلے اس طرح تھا کہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہم سے انسپریشن لیتے ہیں، دوسروں کو سنتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی. اور محافل کا انعقاد، اب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ شمع سے شمع جلدی ہے، تو جب ایک بندہ محفل کرواتا ہے اس کے دل میں عشق محمد کی شمع روشن ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کاش میرے گھر میں بھی پروگرام ہو. تو اسی طرح کر کے کافی یہ سلسلہ کافی بہت زیادہ آگے چلا گیا. اس کے علاوہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے میرے دوست ہیں فیصل، ہم دونوں عموماً اکٹھا پڑھتے ہیں، تو جس اکیڈمی میں ہم پڑھتے تھے الحمدللہ پھر وہی اکیڈمی ہم نے سنبھالی، ہم وہاں پڑھاتے تھے. اب اس اکیڈمی کے توسل سے اور بزرگوں کی، فاروق صاحب کی محنت سے اب وہ اکیڈمیز کا سلسلہ، ہماری برانچز کافی آگے چلی گئیں. تو ہر علاقے میں الحمدللہ ہماری ایک برانچ موجود ہے. آپ نے جیسا بھی کہا کہ فیصل جاوید کے ساتھ آپ اکٹھا پڑھتے ہیں، انفرادی اکیلے میں پڑھنا اور دونوں مل کے پڑھنا، اس میں مشکل ہے یا برابر؟ میرے حساب سے انفرادی طور پہ پڑھنا وہ ایک انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کلام پڑھنا ہے، یہ میری سلیکشن ہے. اور اکٹھا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کافی ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آواز الگ نہ ہو، ہماری آواز سر. اور میری جو اپنے گروپ میں میری جو آواز ہے، میں ذرا اوپر کی نوٹس جو کافی اچھے لے لیتا ہوں، تو عموماً میں اوپر کی جو نوٹس ہیں وہ پڑھتا ہوں، تو وہ ایک جو خوبصورت امتزاج ہوتا ہے ہر چیز کا، وہ کافی اچھا لگتا ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ آپ نے بہت سی محافل میں نہ صرف یہ کہ پشاور کی بھی نمائندگی کی بلکہ ملک کی بھی یقینی طور پہ نمائندگی کی ہوگی، تو آپ کون سا کلام بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اگرچہ سارے کلام ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے پڑھے جاتے ہیں. میں اس وقت کلام میرے ذہن میں بہت سارے آ رہے ہیں، لیکن میں بیدم وارسی صاحب کا ایک کلام ہے جو عرفانہ کلام کے طور پہ بھی ہم پڑھتے ہیں، میں ان کے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں. ارشاد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں دل سے لگایا تھا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں دل
چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے۔ اور حاصل کلام شعر: میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے، ہنس کر جو کہا تو نے، یہ ہے میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے، اور بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد جواد اعوان، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نعت پیش کی، اور اس کلام کو جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پیش کیا تو مجھے پہلے سوال کا جواب آپ کی والدہ یاد آ رہی ہیں، جنہوں نے صحیح وقت پر ایک صحیح فیصلہ کیا اور ایک ایسی آواز ہمیں دی جس پہ ہمیں فخر رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کسوٹی ڈیجیٹل تشریف لائے۔ شکریہ۔